آیت نمبر 67 فرمایا یا ایھا الرسول، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یا نوح یا ابراہیم یا موسیٰ فرمایا ہے، اس طرح خطاب کیا ہے اپنے رسولوں کو، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یا محمد کہہ کے خطاب نہیں کیا۔ اتنی آپ کی تعظیم ہوئی ہے، اتنی آپ کی عزت ہوئی ہے۔ جب بھی آپ کا ذکر آتا ہے یا ایھا الرسول کہہ کے ذکر آتا ہے، اے رسول، آپ الٹیمیٹ رسول تھے، آخری رسول، اللہ تعالیٰ کے آخری نبی۔ یا ایھا الرسول، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بلغ ما انزل الیک من ربک، جو کچھ آپ کے رب کی طرف سے آپ پر نازل کیا گیا ہے وہ آپ لوگوں تک پہنچا دیجئے۔ بلغ امر ہے۔ وَإِن لَمْ تَفْعَلْ، اگر آپ نے ایسا نہ کیا، کہ ان آ رہا ہے نا اگر، تو یہ رول ہے کہ شرط کو واقعہ نہیں بنایا جا سکتا۔ آپ کے تو بہت کمپلیکیٹڈ سٹیٹمنٹ ہے، بالکل کمپلیکیٹڈ نہیں ہے۔ ان کیا ہے؟ شرط، جیسے لو شرط آتا ہے، لو اگر، ان اگر، وَإِن لَمْ تَفْعَلْ، اور اگر آپ نے نہ کیا تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہوگا، ایسے نہیں کیا ہوگا۔ آپ نے جو کچھ اللہ نے آپ تک پیغام پہنچایا آپ نے سب لوگوں تک پہنچا دیا۔ وَإِن لَمْ تَفْعَلْ، اگر آپ نے ایسا نہ کیا، فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، تو آپ نے اللہ کے پیغمبری کا حق ادا نہ کیا۔ یعنی جو وحی جلی، جو وحی خفی آپ تک آئی ہے آپ سب پہنچا دیجئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب پہنچا دیا۔ کیسے ہو سکتا تھا کہ آپ اس پر عمل نہ کرتے؟ یہ تو دراصل لوگوں کو بتایا سنایا جا رہا ہے کہ ہمارے نبی نے کوئی چیز نہیں چھپائی، کوئی چیز ایسی نہیں کہ کوئی کہے کہ اچھا یہ تو خاص خفیہ علم تھا اور یہ آپ نے لوگوں کو نہیں دیا، اور چند ایک کو مخصوص طور پہ خفیہ طور پہ وہ علم عنایت فرما دیا۔ نہیں، جو کچھ آپ کے ساتھ پیش آیا، جو وحی ہوئی آپ نے سب بیان کر دی، حتیٰ کہ معراج جیسا محیر العقل واقعہ، معراج جیسا اسٹاؤنڈنگ جو انسیڈنس ہوا وہ بھی لوگوں کو بتا دیے، چاہے لوگوں نے کتنا بھی مذاق کیوں نہ اڑایا۔ بلکہ بعض روایات میں تو آتا ہے کہ معراج کا واقعہ سن کے تو کچھ ایمان والوں کے بھی ایمان ہل گئے تھے، اتنا وہ حیران ہوئے تھے۔ وہ بھی آپ نے بتا دیا، اور وہاں بھی جو کچھ پیش آیا، جو اللہ تعالیٰ سے گفتگو آپ کی ہوئی تھی، آپ نے اس کے بارے میں بھی بتایا کہ بھئی نمازیں مجھ کو دی گئی ہیں اس طرح سے، وہ آپ نے بتا دیا۔ تو جو بھی وہی اللہ نے کی کہ یہ لوگوں تک پہنچا دیجئے، پیغام یہ بتا دیجئے لوگوں کو، آپ نے وہ سب پہنچا دیا، سب آپ نے بتا دیا۔ اور حجۃ الوداع کے موقع پر آپ نے لوگوں سے گواہی بھی لے لی تھی۔ آپ نے پوچھا تھا لوگوں سے، 1.25 لاکھ کا ٹھاٹے مارتا سمندر آپ کے سامنے لوگوں کا موجود تھا۔ آپ نے پوچھا اہل بلغت، کیا میں نے پہنچا دیا؟ لوگوں نے کہا جی ہاں، آپ نے تبلیغ کا حق ادا کر دیا، آپ نے نصیحت کا حق ادا کر دیا، آپ نے امانت کا حق ادا کر دیا۔ پھر آپ نے 3 دفعہ آسمان کی طرف انگلی اٹھائی، شہادت کی انگلی، اور لوگوں کی طرف پوائنٹ کر کے کہا اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہم اشہد، کہ اللہ تو گواہ رہنا، اللہ تو گواہ رہنا، اللہ تو گواہ رہنا۔ اب اگر کوئی کہتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ علوم چھپا لیے تھے، اس نے اللہ پر جھوٹ باندھا۔ ایک فرقہ ہے جو کہتا ہے کہ قرآن کے الفاظ کے کچھ ظاہری معنی ہیں جو عوام کے لیے ہیں، اور قرآن کے کچھ باطنی معنی ہیں، خفیہ معنی ہیں، ہڈن معنی ہیں، وہ خواص کے لیے ہیں، وہ اسپیشل لوگوں کے لیے ہیں، ان تک ہر ایک نہیں پہنچ سکتا۔ تو دیکھیں اللہ نے قرآن کو ہدی للناس بنا کر بھیجا ہے، نازل کیا ہے۔ اللہ نے اس کو معمہ بنا کے نہیں نازل کیا، کوئی پزل نہیں ہے یہ جو حل ہی نہ ہو سکے اور گیس ورک کرتے کرتے لوگوں کی زندگیاں عمریں گزر جائیں۔ ہاں، علم کا عطا نہ پیدا کنار سمندر ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اس لیے کہ ظاہر یہ اللہ کا کلام ہے۔ جیسے اللہ کو ہم پوری طرح نہیں جان سکتے، قرآن کے ایک ایک لفظ کو کوئی نہیں جان سکتا، حقیقت ہے یہ۔
کسی بھی علم کا جو عالم ہوتا ہے اس کے علم کا ڈنکا اس وقت بجتا ہے جب وہ کہے کہ یہ کتاب ہے، یہ میں نے پڑھی ہے اور میں اس کا ایک ایک لفظ سمجھتا ہوں. ہم کہیں گے بھئی ریئل اسکالر ہے اس کتاب کا. یہ کہیں گے نا آئنسٹائن کی جو تھیوری ہے ریلیٹیوٹی کی، کون اس کا اسکالر ہوگا جو اس کو پوری طرح سمجھے، 100% سمجھے. لیکن جہاں تک قرآن کا معاملہ ہے، اس کا جو علم کا معاملہ ہے، اس میں قرآن کا سب سے بڑا عالم وہ ہوتا ہے جو اقرار کرے، کنفیس کرے کہ میں ایک ایک لفظ نہیں سمجھتا، کچھ چیزیں میری سمجھ سے باہر ہیں. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک نشانی بنائی ہے، بتایا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ تم کچھ بھی کر لو اللہ کے علم کو نہیں پا سکتے پوری طرح سے. تو وہ اپنی جگہ چیز، اپنی جگہ حقیقت ہے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ بھی نہیں چھپایا. جو آپ کو پتہ تھا آپ نے بتا دیا، جو وحی آپ پر آئی آپ نے بتا دی. اب ڈر کس کا ہوتا ہے؟ پورا حق پہنچانے میں لوگوں کا ڈر ہوتا ہے. اس لیے کہ حق کہتے ہیں نا الحق مرن، حق کڑوا ہوتا ہے، قابل قبول نہیں ہوتا. کانٹری ٹو آر بلیفس. ہم بعض دفعہ ایسے بھولے بنتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں بھئی حق ہوگا تو لوگوں کو سمجھ آ جائے گا. کاش کہ ایسا ہوتا. سب سے بڑا جو ایک ہرڈل بن جاتا ہے قبولیت میں، بعض دفعہ وہ فیکٹس بن جاتے ہیں، اور جو سمپلسٹی ہے، جو حقائق کی سادگی ہے، وہ بہت بڑا بیریئر بن جاتی ہے. لوگ کہتے ہیں یہ اتنی سمپل بات آخر کیسے ہو سکتی ہے. مشرکوں نے کتنا مشکل سارا سسٹم بنایا ہوا تھا، خداؤں کا، سیمائی گاڈز، ڈیما گاڈز ان کے بنے ہوئے تھے، اور اس کمپلیکیٹڈ ہائرارکی میں بڑے خوش تھے. جب اس ساری ہائرارکی کو ختم کر دیا اور کہا کہ ایک ہی اللہ ہے تو خفا ہو گئے اس کے اوپر. حالانکہ زندگی کتنی آسان ہو جاتی ہے، ایک اللہ کی عبادت کرنی ہے بس، دیٹس آل، اسی کو راضی کرنا ہے. تو یہ حق پہنچانا آسان کام نہیں ہوتا. اس کے لیے ہمت چاہیے ہوتی ہے، پرسنالٹی چاہیے ہوتی ہے، کانفیڈنس چاہیے ہوتا ہے، مورل ڈگنیٹی چاہیے ہوتی ہے، اور انسان کے اندر سب سے بڑی بات بہادری. یہ بریوری کا تقاضا کرتا ہے کہ انسان حق پہنچا دے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اطمینان دلا دیا کہ بس آپ پہنچائیے جو اللہ نے آپ کی طرف نازل کیا، اور اگر آپ نے نہ پہنچایا تو آپ نے تو رسالت کا حق ادا نہ کیا. اور دیکھیں ہم نے بھی دیکھا کہ 1.25 لاکھ لوگوں نے گواہی دے دی کہ ہاں آپ نے رسالت کا حق ادا کر دیا. اور جہاں تک لوگوں کا تعلق ہے تو فرمایا کہ پریشان مت ہوں، مت گھبرائیے. واللہ یعصمک من الناس، اللہ آپ کو لوگوں کے شر سے بچا لے گا، کوئی آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا. ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، اللہ تعالیٰ کافروں کو ہدایت نہیں دیا کرتا. یعنی کہ جو رسول کی دشمنی پر آمادہ ہو جائیں، رسول کی جان لینے پر آمادہ ہو جائیں، تو ان کا معاملہ تو پھر اللہ کے حوالے ہے. روایات میں آتا ہے اس آیت کے اترنے سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہرا دیا جاتا تھا. صحابہ کانسٹنٹ پہرا دیا کرتے تھے. یہ مدینے کی بات ہے، اس لیے کہ ہر وقت آپ کی جان کا خطرہ تھا کہ کون کہاں سے آ جائے. جاسوس آ جاتے تھے، غدار ہوتے تھے. ظاہر ہے کوئی دروازے ایسے تو نہیں تھے کہ تالے ڈال دیے جائیں، دروازے ہی نہیں تھا، پردہ لگا ہوا ہوتا تھا بس، سمپل ایک حجرے کے آگے پردہ پڑا ہوتا تھا بس. تو نعوذ باللہ کوئی بھی گھس کر اندر آ سکتا تھا، کوئی بھی پرائیویسی کو وائلیٹ کر سکتا تھا. تو آپ کے لیے پہرا دیا جاتا تھا. ایک رات شاید کوئی نہیں موجود ہوگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کاش کوئی نیک آدمی آج میرا پہرا دیتا. کوئی آپ کو خطرہ ہوگا، کوئی انسان کو ایک سکس سینس بھی تو ہوتی ہے نا، اور بعض دفعہ انسان کی چھٹی حص بتا رہی ہوتی کوئی خطرہ ہے. اور یہ تو ظاہر ہے یہ تو پروفیٹک وزڈم تھی، تو کچھ فیلنگ آئی ہوگی آپ کو، آپ کی زبان سے یہ جملہ نکلا. تھوڑی دیر کے بعد ہتھیاروں کی آواز سنائی دی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کون ہے؟ آنے والے نے کہا سعد بن ابی وقاص. آپ نے پوچھا کیسے آنا ہوا؟ جواب دیا میں اس لیے آیا ہوں کہ آج رات آپ کا پہرا دوں. تو عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں اس کے بعد پھر آپ آرام سے سو گئے. بخاری میں یہ روایت ہم کو ملتی ہے. جب یہ آیت اتری کہ واللہ یعصمک من الناس، کہ اللہ آپ کو لوگوں سے بچائے گا، اس کے بعد پھر آپ نے پکار کر لوگوں سے کہہ دیا کہ سب واپس چلے جاؤ، اب مجھے کسی پہرے کی ضرورت نہیں ہے. تو اس آیت کے بعد پھر کوئی پہرا نہیں ہوا کرتا تھا.
اور فرما دیا کہ اللہ کافروں کے ارادوں کو کامیاب نہیں ہونے دے گا. آپ دشمن سے بے فکر ہو کر پیغام پہنچانے پر اپنی توجہ کو مرکوز رکھیے. جس کا کام ہے وہی حفاظت کرے گا. اور یہ سب مبلغوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی تسلی ہے، پیغام ہے کہ تم بے فکر، بے خطر، بے خوف اللہ کا پیغام پہنچاؤ. اور کوئی اگر مشکل، دشواری، پریشانی کو خطرہ ہے تو اللہ نمٹنے کے لیے کافی ہے. اور کوئی انسان کو نقصان پہنچ نہیں سکتا مگر جو اللہ ہی نے تقدیر میں لکھ دیا ہوگا، اس کے علاوہ کوئی نقصان نہیں پہنچے گا. کبھی انسان یہ نروس نہ ہو کہ دین کا کام کرنے کی وجہ سے یہ نقصان پہنچے گا. پلیز اس کو تو ہم کھرچ کر پھینک دیں ذہنوں سے کہ دین کا کام کرنے کی وجہ سے یہ نقصان ہوگا یا ہوا. نقصان تو ہر حال میں ہوتا. شکر کرو کہ دین کے راستے میں آ گیا. کسی کا سامان ہے، گودام ہے کسی کا، 2 لوگوں کے 2 گودام ہیں، اس میں اس کا مال رکھا ہوا ہے. ایک کا گودام انشورڈ ہے، ایک کا ان انشورڈ ہے. آگ لگ گئی دونوں گوداموں کے اندر، فائدے میں کون رہا؟ جس نے انشورنس کرایا ہوا تھا. یہی بات ہے نا. تو مومن تو انشورڈ ہے اللہ کی طرف سے. جو دکھ تکلیف پہنچتی ہے اللہ اجر دے گا اس کو، اور نقصان جو پہنچنا ہے وہ تقدیر میں لکھا ہوا ہے. جو دین پہ عمل نہیں کریں گے تب بھی پہنچے گا. تو اچھا ہے دین کے راستے میں ہی مل گیا، اجر تو ملا اس کے اوپر کم از کم. اور جو ان باتوں کو نہیں مانتے، جو اللہ کی دشمنی میں مصروف ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ ان دشمنوں سے نمٹنے کو خود کافی ہے. چلیں یہیں تک ہم کرتے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.